بھی دیکھا کہ میرا بندہ جب میری تراویح کا مذاق اڑاتا ہے. لاک ڈاؤن 2 سال سے تراویح بند, مسجد کا دروازہ بند, کعبے کا دروازہ بند, مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بند. اللہ کی قسم کس میں طاقت ہے جو کعبے کے دروازے کو بند کرے؟ کس میں طاقت ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کا دروازہ بند کرے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے پیاروں صحیح ہے, ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے نماز کا مذاق اڑایا, ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا. جب تراویح ہوتی تھی امام صاحب تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تھے, ہمارا جوان باہر بیٹھا تھا, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی مسجد کے اوٹے پر بیٹھا ہے, تو یہ امام صاحب جو پڑھ رہا ہے کیا اس سے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ہمیں اٹیک آتا ہے, کیا اس سے ہم کو الرجی ہوتی ہے, کیا اس سے ہمارے بدن میں خارش آتی ہے؟ وہ امام جو پڑھتا ہے وہ قرآن ہے, وہ شفا ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ مدینے والے کا کلام ہے. باہر نکل کر نا 1.25 گھنٹے تک تراویح, پاؤں بہت دکھتے, تو رات کو 3 بجے تک موبائل میں جمع رہتا ہے, اس وقت آنکھیں نہیں دکھتی بھائی؟ 3 بجے تک موبائل میں اور ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتا ہے, تب آنکھوں پر اثر نہیں پڑتا. 1.25 گھنٹہ تراویح, تو اللہ نے بھی دیکھا کہ میرا بندہ جب میری تراویح کا مذاق اڑاتا ہے. لاک ڈاؤن 2 سال سے تراویح بند, مسجد کا دروازہ بند, کعبے کا دروازہ بند, مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بند. اللہ کی قسم کس میں طاقت ہے جو کعبے کے دروازے کو بند کرے؟ کس میں طاقت ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کا دروازہ بند کرے؟ یہ صرف اللہ ہی ہے, اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. کیا ہم نے کام کیا ہے میرے پیاروں؟ اور اتنے حالات, کورونا آیا, ڈینگیو آیا, چکن گنیا آیا, ابھی آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کی طرف سیلاب آیا, کوکن میں, مہاڑ میں, کراڑ میں, ستارہ میں, سانگلی میں, کون سے علاقے میں سیلاب آیا. مولانا انعام صاحب, ابھی مولانا ادریس صاحب کہاں ہے؟ بھی 4 دن پہلے ہمارے پنویل کے مفتی صاحب ہے, مجھے کہا مولانا ہم اس علاقے میں جا نہیں سکے کیونکہ یہاں کمر تک کیچڑ بھرا ہوا ہے گھر میں. اب سوچو جس کے گھر میں یہاں تک کیچڑ بھرا ہوگا وہ کھاتا کیسے ہوگا, وہ پیتا کیسا ہوگا, وہ اپنے بچوں کو کھلاتا کیسا ہوگا, وہ ماں بچے کو دودھ کیسے دیتی ہوگی, وہ نہاتے دھوتے کیسے ہوں گے؟ میرے دوستو یاد رکھو, اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. آپ کو ایک صحابی کا نام بتاؤں, اوہ بہت بڑے, حضرت عمر. بولو کون حضرت؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. اور سچ بتاؤ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر صرف میں آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن کراؤں. حضرت عمر کون تھے معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے, بولو حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گلی میں آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ, جب بھی میں کوئی گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے ملتے ہیں تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, عمر کیا بتاؤں, جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جس گلی میں عمر تو قدم رکھتا ہے, بولو شیطان وہاں سے, اور جس گلی میں مورا کا جوان قدم رکھتا ہے شیطان آ جاتا ہے. حضرت عمر کون تھے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ عقیدے والی باتیں پورا مجمع ساتھ دے گا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمارے ساتھ میں بولو نا, یہ عقیدے کی باتیں, ایمان کی باتیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, بلند آواز سے بولو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، بولو میرے بعد کوئی نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، ہم بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ میرے بعد کوئی نبی بھیجنے والا نہیں، اگر اللہ بھیجتا تو میرے بعد عمر کو اللہ نبی بنا دیتا۔ کیا مقام ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ڈر آپ کو معلوم ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بولو کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، ہاں پوری خلافت کا دور ان کے ہاتھ میں ہے، خلافت کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ٹوپی کے، بغیر امامے کے، اور بغیر جوتے کے، اور پورے پسینے میں شرابور، حضرت عمر اکیلے اکیلے جنگل کی طرف دوڑ رہے۔ ارے بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں، سر پر امامہ بھی نہیں، پاؤں میں جوتے چپل بھی نہیں، اور دوڑے جا رہے، جنگل کی طرف دوڑے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے تھے، کہا امیر المومنین رکو، امیر المومنین رکو، کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، اور آپ کے چہرے پر ٹوپی نہیں، امامہ نہیں ہے، اور آپ کے پاؤں میں جوتے چپل نہیں ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، وہ بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو حضرت علی نے سر پر ہاتھ رکھا، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، اتنی بڑی حکومت ہے، آپ کے ساتھ جو نوکر رہتے، خادم رہتے، ان کو بھیجو نا۔ کہا وہ سب سوئے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی نیند خراب کروں۔ وہ سب بولو ساتھ میں بولو، وہ سب سوئے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی نیند خراب کرو۔ تو حضرت علی نے پھر دوسرا سوال کیا، ارے ٹھیک ہے چلو ان کی نیند خراب نہ کرے، لیکن اب تو واپس جاؤ، ہم ہیں نا۔ حضرت علی نے کہا میں ہوں، میں اور 4-5 کو بلاتا ہوں، اور ابھی ہم بیت المال کا اونٹ ڈھونڈیں گے اور آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں علی، نہیں علی، میں ڈھونڈنے جاؤں گا، کیونکہ اگر تم ڈھونڈنے گئے اس سے پہلے موت آ گئی تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا مسلمانوں کا مال تھا، وہ اونٹ مسلمانوں کا تھا، تیری حکومت میں گھوم گیا، تو ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں گیا تھا؟ کون حضرت عمر کس کے لیے دوڑ رہے؟ ایک اور نوکر ہے نا، کیا کہہ رہے، کیا کر رہے تھے؟ اور ہم لوگ جان بوجھ کے سونے والے کو اٹھاتے ہیں، معلوم ہے کہ اس کا سونے کا ٹائم ہے تو وہاں جا کے آواز کریں گے۔ ہمارا پورا معلوم نہیں یہ دل کتنا گندا ہو گیا، اتنا گندا ہو گیا، کوئی اچھا کرتا ہوگا بولو ہم کو برداشت۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم کو غیروں سے وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے جو اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ سچ بتاؤ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ بھائی ہو تو ہاں بول دو، نہیں ہو تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ بھائی نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کتاب الامام البخاری، یہ مشہور قاعدہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد زمین پر جو سب سے مشہور اور سب سے مستند اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو بولو کون سی کتاب ہے؟ بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے بنی الاسلام علی خمس، حدیث پاک لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایمان کا شعبہ ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اور اسی کے نیچے لکھتے ہیں پیارے نبی سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ اگر نماز پڑھنا فرض ہے، سال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت آگے، ساتھ میں بولو میری محبت آگے، سب کی محبت۔ ہمارے نبی فرماتے اگر کسی کی محبت میری محبت کو اوورٹیک کر گئی، یعنی میری محبت کو تو نے پیچھے کر دیا اور سماج اور سوسائٹی کی محبت کو آگے کر دیا، ہمارے نبی فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں کہیں تیرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہیں
ایمان ادھورا تو نہیں ہو گیا؟ یہ حدیث ہے. ہمارے نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع ترجمہ ساتھ میں کرے گا. ہمارے نبی فرماتے میری محبت سب سے آگے ہوگی اور باقی سب کی محبت بیوی، بچہ، ماں، باپ، بیٹا، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، سب کی محبت پیچھے. ہمارے نبی فرماتے دیکھو یہ میری محبت یہ آگے ہے، سب کی محبت پیچھے ہے. لیکن اگر آپ نے پیچھے والی محبت کو آگے کیا اور میری محبت کو اوورٹیک کیا اور مجھے پیچھے رکھا، ہمارے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم، قسم اللہ کی تمہارا ایمان ادھورا ہے اور ڈر لگتا ہے کہیں موت کے وقت ایمان کا سودا تو نہیں کر جائے گا. ایک واقعہ سنا دوں. میں تو بہت لمبا سفر کر کے آیا مولانا انعام صاحب. اب بوڑھا ہو گیا، تھک جاتا ہوں میں بھی. صبح کا نکلنا، مدرسے میں جانا، وہاں پڑھانا، پھر اس کے بعد واپس لمبا سفر کرنا. مورا آتے آتے حالت میری ایسی ہو جاتی ہے کہ کیا بتاؤں. اب میں مفتی ہارون کی طرح جوان تھوڑی ہوں. مفتی ہارون انسانوں کا جوان ہے، وہ مولانا ادریس جناتوں کا جوان ہے. اب تھک جاتا ہوں بھائی. لیکن ایک واقعہ سناؤں گا نا، رونے کے سوا کچھ نہیں. سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. ہاں، ملک شام. بولو کہاں؟ ملک شام میں ایک یہودی ہے. بولو کون ہے؟ یہودی ہے. اور یہودیوں کے یہاں مقدس کتاب کون سی؟ تورات. ساتھ میں بولو نا کون سی؟ جو کن پر اتری تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب اتری، اللہ نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، نور ہے، مگر قرآن پاک کے آنے کے بعد اب کسی کتاب کا کوئی اعتبار. اس وقت اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ فرماتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں نے تورات اتاری، اس میں ہدایت کا بھی سامان تھا، نور کا بھی سامان تھا. میں اس وقت آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک یہودی ملک شام میں، ملک کون سا؟ شام. اور کون رہتا وہاں؟ یہود. اچھا، ایک بات یہ بھی بتاتا چلو، ہمارے یہاں پورے ہفتے میں سب سے پیارا دن کون سا؟ جمعہ. یہودیوں کے یہاں سب سے پیارا دن کون سا؟ سنیچر. بولو کون سا؟ اب وہ جو یہودی جو کہاں رہتا تھا؟ ملک شام. اس کی ایک عادت، ایوری سیٹرڈے یعنی ہر سنیچر وہ کیا کرے؟ صبح میں ناشتہ کرے، پھر نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، اور اس زمانے میں سے بڑے بڑے چمڑے کا کتاب ہوتی تو تورات کو کھولے اور اس کو پڑھے. اس کی عادت ہر سنیچر کو صبح میں اٹھنا، اچھا ناشتہ کرنا، اور اس کے بعد نہانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور تورات کو کھولنا اور اس کو پڑھنا. کیونکہ وہ یہودی تھے، ان کے یہاں مقدس کتاب تورات. ایک سنیچر کو ایسا کتاب کھولے نا تو اس میں محمد لکھا ہوا ملا. بولو صلی اللہ ہو. کیا لکھا ہوا ملا؟ محمد. اب ہر آسمانی کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے. بولو ہر آسمانی کتاب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو محمد ملا نام اس میں. تو یہ یہودی تھے نا، ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ محمد کا نام کیسے آیا؟ یہ تو اندر سے دشمنی تھی. کہا یہ محمد کا نام کیسے آیا؟ حدیث میں لکھا فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا. وہ یہودی اتنے غصے میں آئے، وہ جو چمڑے کے ٹکڑے پر جو محمد کا نام تھا یوں اس کو کاٹا اور لے کر اس کو آگ میں جلا دیا. بولو آگ میں جلا. اور غصے میں تورات کو بند کیا اور رکھ دیا. اب واپس دوسرا کیا دن آیا؟ سنیچر آیا. پھر نہانے کا، پھر دھونے کا، پھر ناشتہ کرنے کا، پھر خوشبو لگانے کا، اچھے کپڑے پہننے کا. پھر جیسے تورات کھولی اس دن تو ایک جگہ محمد تھا، آج دائیں طرف بھی محمد لکھا ہوا، بائیں طرف بھی محمد لکھا ہوا. بولو سبحان اللہ. اب اس کو اور غصہ آیا کہ گئے ہفتے میں ایک جگہ تھا میں نے کاٹا اور اس کو جلا دیا، آج دو جگہ محمد. صفحے کے اس طرف دیکھو تو بھی محمد، اس طرف دیکھو تو بھی محمد. فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا. اس نے دونوں جگہ سے محمد کا نام کاٹا اور بولو اس کو آگ میں جلا دیا.
پھر کون سا سنیچر؟ تیسرا سنیچر آیا، وہی نہانا کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور تورات کھولنا۔ آج تورات کھولا تو حیران ہو گیا، ایک روایت میں آتا یہ صفحے میں 2 جگہ محمد، یہ صفحے میں 2 جگہ محمد، تو کتنی جگہ ہو گیا؟ 4 جگہ۔ اب 4 جگہ محمد، غصہ تو غصہ تھا، ہاں یہ سب جگہ سے کاٹنا شروع کیا، چمڑے کا ٹکڑا چلا اور اس کو آگ میں جلایا۔ کتنے سنیچر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سنیچر جیسے تورات کو کھولا، وہی سب کچھ اپنی روٹین میں جیسے تورات کھولا، 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ اب جب 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا تو تھوڑی دیر ان کا دماغ ذرا چکرایا اور سوچنے لگے، ایک جگہ لکھا تھا، پھر اس کے بعد 2، پھر اس کے بعد 4، آج اس کے بعد 8۔ کہا اگر آج 8 جگہ سے میں کاٹوں اور جلاؤں، ایسا نہ ہو کہ تورات کے سب حروف مٹ جائے اور محمد ہی محمد رہ جائے۔ بس اتنا سوچا اور تھوڑی دیر تک وہ ناموں کو دیکھنے لگا۔ پیارے نبی کا نام ہی تو بہت پیارا ہے نا، ہے نا؟ بولو پیارا ہے کہ نہیں؟ کیا نام؟ بولو بولو بولو، ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا۔ بولو کیا نام ہے؟ پیارا نام ہے کہ نہیں؟ محمد۔ ہاں حدیث پاک میں لکھا ہے، آج کیا ہوتا ہے معلوم؟ کسی کا لڑکا پیدا ہوتا ہے نا، 3 4 دن تک تو نام ہی نہیں رکھتے، اور اگر ہم کو کوئی پوچھے نا کہ بھائی کیا نام رکھنا، بھائی ہم کہہ دیتے محمد رکھ لے، احمد رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن۔ کہتے یہ سب بہت پرانے، کوئی نیا نام بتاؤ، نیا۔ عجیب نام رکھتے ہیں، بہت عجیب نام رکھتے۔ اب میرے پاس کوئی آیا، میں نے کہا بھائی نام کیا؟ تو کہا صراط مستقیم۔ میں نے کہا کام کر، بچہ پیدا ہوئے تو نام رکھ دینا ولد ضالین۔ کوئی بھی نام رکھنے کا، کوئی بھی نام رکھنے کا، نہ ترجمہ ہم کو معلوم ہے نہ، بس قرآن میں نام آیا تو وہ نام، ہاں تو قرآن میں تو قارون نام بھی آیا ہے، فرعون نام بھی آیا ہے، حامان نام بھی آیا ہے، ابو لہب بھی آیا ہے۔ عجیب و غریب یہ زمانہ میرے پیاروں، بس سب چیز ویرائٹی میں اچھی چاہیے۔ ہاں آج شرٹ چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کا، گھڑی چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کی، جوتا چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کا، اگر ڈائریکٹ نہیں تو فرسٹ کاپی تو چلے گی۔ سب برانڈڈ کمپنی کا، نماز کیوں برانڈڈ نہیں ہوتی؟ ذکر کیوں برانڈڈ نہیں ہوتا؟ ذکر کرنے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں وہ بات کر رہا تھا، کس کی بات کر رہا تھا؟ یہودی۔ کتنی جگہ پہ نام دیکھا ہمارے نبی کا؟ اب تھوڑا ذہن آیا، اب معلوم نہیں اللہ کو وہ ہدایت کا فیصلہ کرنا تھا، اچانک اس کی زبان سے نکلا، سمجھ گیا اگر نبی ہے تو یہی نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کی زبان سے نکلا، ملک شام میں رہتے تھے، بس ان کی زبان پر نکلا، بولو ساتھ میں بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ لا الہ الا اللہ، ہمیں معلوم ہے کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بولو اللہ، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بس وہ دل میں، کیونکہ ایک بار نام کاٹے تو 2 بار آئے، 2 بار کاٹے تو 4 بار آئے، 4 بار کاٹے تو 8 بار آئے، بس دل نے اندر سے کہا یہی نبی ہے، یہی نبی ہے، ان کے سوا کوئی اور نبی نہیں۔ بس اسی وقت خیال ہوا کہ مدینے جانا ہے، جا کے ملاقات کرنا ہے اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا، ان کے ہاتھ پہ جا کے پھر ایمان قبول کریں گے۔ ارے میرے پیاروں، وہ محبت کی ایسی چنگاری تھی کہ سیدھے گئے، باہر گئے، اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے یا جو بھی سواری ہوگی وہ سواری کے اوپر بیٹھے اور کہاں کا رخ کیا؟ مدینے کا رخ کیا۔ نہ کھانا ساتھ میں، نہ پینا ساتھ میں، ایک پیارے نبی کی محبت، اور ان کی زبان پر کیا معلوم؟ محمد میں آ رہا ہوں، محمد میں آ رہا ہوں، میرے آخری نبی میں آ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں روئے بھی، میں نے آپ کے نام کو کاٹا بھی تھا، میں نے آپ کے نام کو جلایا بھی تھا، لیکن مجھے اوپر والے نے بتایا کہ آپ ہی نبی ہے، آپ میرے نبی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ یہ ملک شام سے بھوکے پیاسے تڑپتے، کچھ ملا تو کھایا، کچھ نہ ملا تو نہ کھایا، کرتے کراتے بولو کہاں پہنچ گئے؟ جب مدینہ آئے اور ان کو پتا چلا کہ میں مدینے میں آ گیا، بس زور سے آواز لگائی، میرے محمد میں آ گیا، میرے نبی میں آ گیا، میرے پیغمبر میں آ گیا، اور گنہگار بن کے آیا، آپ کا مجرم بن کر آیا، آپ کے نام کو کاٹنے والا بھی میں، جلانے والا بھی میں، لیکن مجھے معاف کرنا، میں آپ کی
آپ مدینے میں آئے، سامنے دیکھے کہ ایک جوان صحابی، لمبے چوڑے ہٹے کٹے، سمجھے یہی محمد ہوں گے. گئے، قریب گئے، اپنی سواری سے اترے، گلے لگ گئے، کہا محمد میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، آپ کی بہت محبت سے آیا ہوں اور پورے پسینے میں آیا ہوں. میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، میں نے برابر پانی نہیں پیا، میں راتوں کو سویا نہیں. اے میرے نبی، میں آپ کے پاس آ گیا. حالانکہ وہ ہمارے نبی نہیں تھے، وہ حضرت سلمان فارسی تھے. کون تھے؟ حضرت سلمان. اور حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ یہ تو اس طریقے سے ایک دم محبت کے جوش میں آئے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا محمد کو. کہا میں محمد نہیں. اور سلمان فارسی روتے روتے کہنے لگے میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام ہوں. بولو میں محمد کا غلام ہوں. تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے، کہا مجھے محمد کے پاس جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے، مجھے میرے آقا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے رسول کے پاس جانا ہے، ان کے قدموں میں جا کر مجھے معافی مانگنا ہے. میں ان کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کر چکا، ان کے ہاتھ پر پھر ایمان قبول کرنے والا. حضرت سلمان فارسی کہتے میں کہوں تو کیا کہوں، کیونکہ 3 دن ہو گئے میرے نبی تو اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. میرے نبی تو پردہ فرما چکے، لیکن میں ان کو کیسے کہوں کہ نبی پردہ فرما گئے، ورنہ یہ کہیں یہیں پہ انتقال نہ کر جائے. اس حضرت سلمان فارسی نے روتے روتے کہا بھائی مجھے مت پوچھو، دیکھو وہ آگے والے راستے پہ چلے جاؤ، وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں جاؤ گے، وہ ہمارے نبی کی مسجد ہے، وہاں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. بس وہ سیدھے سواری پر سوار ہوئے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف گئے. جب مسجد نبوی قریب نظر آئی تو اپنی سواری سے اترے اور پھر وہی آواز محمد میں آ گیا، محمد میں آ گیا، میں گنہگار آ گیا، آپ کے قدموں پہ معافی مانگنے کے واسطے آیا، میں آپ کو اپنا نبی مان چکا، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے رسول ہیں. اور روتے روتے کہا میرے نبی میری جان تن من دھن آپ پہ قربان ہے، جو کہو گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی تو 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تو ایسے ہی مسجد میں گئے اور زور سے آواز دی این محمد، کہاں ہے میرے نبی، کہاں ہے میرے نبی کا. دیکھا کہ صحابہ رو رہے، صحابہ رو رہے، کوئی ادھر رو رہا، کوئی ادھر بیٹھے رو رہے، کچھ ادھر بیٹھے رو رہے، کچھ ادھر بیٹھے. یہ آ گئے مسجد میں، این محمد، میرے نبی کا، میرے نبی کا. حضرت علی ایک کونے میں سے اٹھ کے آئے، دھیرے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہمارے نبی کو اللہ کے پاس گئے 3 دن ہو چکے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ جیسے ان کو ایک چکر آئی اور سیدھے زمین پر بیٹھے اور روتے ہوئے کہا میں اتنا بد نصیب کہ نبی کا ہاتھ مجھے نہیں ملا، نبی نے مجھے معاف نہیں کیا. کتنے دور سے آیا اور کہا علی قسم اللہ کی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، سفر میں پانی نہیں پیا، اور میں نے تو آخر میں منت مان لی تھی کہ جب تک محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا. اور آپ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت علی نے فرمایا بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا تو مجھے بتاؤ نا، جو کپڑا ان کے بدن مبارک سے لگا وہ بتاؤ. ابھی اتنا انہوں نے کہا کہ وہ حضرت سلمان فارسی جو وہاں ملے تھے نا، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتے آئے اور کہا کہ رکو میں کپڑا لے کر آتا ہوں. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر گیا، پردے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور حضرت فاطمہ کو پوری داستان سنائی کہ ایک آدمی آئے ہیں، ملک شام سے آئے ہیں، آپ کے ابا کو ملنے آئے ہیں اور بہت رو رہے ہیں، اور ان کو ابھی پتا چلا کہ آپ کے ابا اب نہیں ہیں، تو وہ کپڑا مانگ رہے. حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا دیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی. حضرت سلمان فارسی فرماتے وہ چادر لے کر جب میں مسجد نبوی میں آیا، ایسا لگا مسجد نبوی کے چاروں طرف جیسے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. کپڑا آ گیا، ان کو دیا گیا. انہوں نے کپڑے کو کبھی سینے سے لگایا، کبھی اپنے گالوں سے لگایا، کبھی سر سے لگایا، کبھی بوسہ دیا اور کپڑے سے چمٹے رہے، روتے رہے، چمٹے رہے، روتے رہے. اور پھر حضرت علی کو کہتے علی کھانا نہیں کھایا، بہت بھوکا ہوں، لیکن اب مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے ایک بار نبی کے قبر مبارک پہ لے کے جاؤ، جس کو ہم روضہ مبارکہ کہتے ہیں، کہ نبی کی قبر مبارک پہ لے کر جاؤ، بتاؤ نا مجھے نبی. تو حضرت علی نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت علی نے ان کو سہارا دیا، وہ ہمارے نبی کی قبر مبارک پر آئے. میرے پیاروں کاش ایسی محبت ہوتی کہ نبی کی قبر مبارک پر آئے، سلام کہنے لگے، سلام کہنے لگے، معافی مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے، اور ایک جملہ کہا اللہم ان کنت تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعة. انہوں نے اسی وقت
اور دعا مانگی اے میرے نبی بہت محبت سے آیا ہوں میرے نبی، آپ سے معافی مانگنے کے واسطے آیا، آپ کے قدموں میں آیا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ اگر نبی کی محبت قبول ہو گئی ہے اور میرا ایمان قبول ہو گیا ہے، اللہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انہی کے قدموں میں میری جان لے لے، انہی کے قدموں میں مجھے موت دے دی۔ حضرت علی کہتے میں ان کے پاس آتا، اس سے پہلے تو دھڑام سے زمین پر گرے۔ حضرت علی کہتے میں جا کے ان کو پکڑنا چاہتا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو انا للہ۔ قیامت میں ہمارے نبی ان کو پوچھیں گے کیا لے کر آئے، پوچھیں گے نا قیامت میں ہمارے نبی ان کو کیا لے کر آئے، وہ محبت سے کہیں گے میرے نبی آپ کی یاد میں بھوکا پیاسا آیا تھا اور آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر کے لایا ہوں۔ اور قیامت میں ہمارے نبی ہم کو پوچھیں گے مورا والا کیا لے کر آیا، یہ بولیں گے آپ کے چہرے سے نفرت کر کے آیا، کہ آپ کے چہرے پر تو داڑھی تھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ کیا قیامت میں نبی جب ہم کو پوچھیں گے کیا لے کر آیا، کیا ہماری زبان سے یہ نکلے گا کہ ہم کو نبی آپ پسند تھے مگر آپ کا چہرہ نہیں پسند تھا؟ دو گے ایسا جواب دو گے؟